بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک اور جدید سائنس۔ قرآن پاک میں سائنس کے ہر موضوع پر معلومات موجود ہیں۔ جیسے جیسے سائنس کے میدان میں ترقی ہو رہی ہے، ایسی سائنسی آیات کی حقانیت ثابت ہوتی جا رہی ہے جو سائنسی معاملات سے متعلق تھیں، اور ان کے علاوہ بھی اگر ہم سائنس سے متعلق معلومات ڈھونڈنا چاہیں تو وہ بھی ہمیں مل جائیں گی۔ بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی مدرسے میں، کسی ادارے میں تعلیم حاصل نہیں کی، لیکن لاتعداد ایسی آیات ہیں جو سائنس کی تھیوری سے میچ کرتی ہیں۔ کہاں سے یہ علم آیا؟ الہامی، اللہ کی طرف سے، اسی لیے اس کو وحی الہی کہتے ہیں۔ قرآن پاک ایک معجزہ ہے، 1400 سال سے اس پر تحقیق ہو رہی ہے، اور تاریخ سے متعلق واقعات اور سائنسی اصول اس کی آیات کو ثابت کرتے جا رہے ہیں۔ غیر مسلم مفکرین بھی اس بات پر متفق ہیں کہ قرآن پاک عربی ادب کا منہ بولتا شاہکار ہے، اور مزید یہ کہ روئے زمین پر عربی ادب کا بہترین نمونہ ہے۔ اسی لیے دیکھو نا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اگر تمہیں کوئی شک ہو جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا تو اس جیسی ایک صورت تو لے آؤ، اور اللہ کے سوا اپنے سب حمایتیوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر نہ لا سکو، اور ہم فرمائے دیتے ہیں کہ ہرگز نہ لا سکو گے، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، تیار رکھی ہے کافروں کے لیے۔ سورہ بقرہ 2 آیت 23-24۔ اب یہ آیت ایک طرح سے چیلنج ہے، اس میں سب کے لیے چیلنج ہے کہ کوئی بنا سکتے ہیں۔ بڑے بڑے شاعر، بڑے بڑے مفکر، بڑے بڑے قابل لوگ گزر گئے تو اس چیلنج کا جواب نہیں دے پائے۔ مسلمہ کذاب ذلیل و خوار ہوا۔ مرزا غلام احمد قادیانی، وہ جو الٹی سیدھی بے وقوفوں والی، احمقوں والی، جاہلوں والی جو شیطانی وسوسوں سے وہ بیان کرتا رہا، وہ بھی ذلیل و خوار ہو کر چلا گیا۔ آخر کوئی وجہ ہے نا کہ اتنے بڑے انجینئر، عالم، فاضل، قابل لوگ قرآن پاک کی حقانیت کو ثابت کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک MBBS ڈاکٹر ہیں، لیکن دیکھو ہونے اس کے باوجود وہ قرآن پاک کا ایسا ہی وضاحت کر رہے ہیں کہ بڑے بڑے علماء کرام نہیں کر پاتے۔ مشہور و معروف ماہر طبیعیات اور نوبل انعام یافتہ البرٹ آئنسٹائن کے بقول سائنس مذہب کے بغیر لنگڑی ہے، اور مذہب سائنس کے بغیر اندھا ہے۔ بالکل، مذہب پہ چلنے کے لیے ہمیں ضروری نہیں کہ لاجکس اور دلیلیں، لیکن احکامات پر تو ہم نے ایسے ہی چلنا ہے، پختہ یقین کے ساتھ، یعنی کہ بلائنڈ فیتھ ہونا چاہیے۔ لیکن سائنسی آیات جو ہیں یا بہت ساری تحقیق پر سے متعلق آیات ہیں، ان پر بھی ہم یقین رکھتے ہیں، لیکن تحقیق بھی ہو رہی ہے اور ثابت بھی ہو رہا ہے۔ سائنس مذہب کے بغیر لنگڑی ہے۔ بالکل، سائنسدان یہی کہ بغیر ثبوت کے نہیں مانتے۔ ابھی میں بچے کو پڑھا رہا تھا کنونشنل کرنٹ، جب بھی کسی میٹالک کنڈکٹر میں سے، میٹل میں سے کرنٹ فلو کرتا ہے، صرف الیکٹران موو کرتے ہیں، اس کے اپوزٹ کوئی چیز موو ہی نہیں کرتی، پروف ہی نہیں ہے۔ لیکن سائنٹسٹ کہتے ہیں نہیں، کنونشنل کرنٹ ہے، روایت بن گئی تو اس کے اپوزٹ کوئی چیز موو کر رہی ہے۔ اگر الیکٹران ادھر موو کر رہے ہیں تو کوئی چیز ادھر موو کر رہی ہے، اسے مانتے ہیں۔ خدا کو نہیں مانتے، بہت ساری چیزوں کو نہیں مانتے، فرشتوں کو نہیں مانتے۔ تو یہ ہٹ دھرمی ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری سائنس، ہماری تحقیق اس لیول پر نہ پہنچی ہو کہ ہم ثابت نہ کر پا رہے ہیں۔ یہ ہماری کم عقلی ہے۔ اس کتاب میں 6000 سے زائد آیات ہیں، اور ان میں سے 1000 سے زائد آیات کا تعلق سائنس سے ہے۔ قرآن پاک کے مطابق کیا کافروں نے یہ خیال نہ کیا کہ آسمان اور زمین بند تھے تو ہم نے انہیں کھولا؟ القرآن 21-30۔ یہ آیت کی وضاحت بہت سارے لوگ کر چکے ہیں،
میں ضروری نہیں کہ ہم کاپی کر رہے ہوں. تحقیق کی معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ دوسروں کی تحقیق کو آگے بڑھایا جاتا ہے، اس کو مزید نکھارا اور بہتر کیا جاتا ہے. تو تحقیق کے معاملے میں کوئی کسی کی ملکیت کا دعویٰ نہیں کر سکتے. یہ ایک ایسی کتاب جو 1400 برس قبل عرب کے ریگستانوں میں نازل ہوئی. کیسے اس سائنس کی حقیقت کی حامل ہوئی؟ کیسے پتہ چلا کہ زمین آسمان سب، کیونکہ بگ بینگ سے پہلے سب کچھ اکٹھا تھا. بگ بینگ کے بعد ریئیکشنز ہوئے نا، اور کائنات ایکسپینڈ ہونا شروع ہوئی. سائنسدان اس بات پر متفق ہیں کہ اس دنیا میں کہکشاؤں کی تخلیق پانے سے پہلے مادہ بنیادی طور پر گیسوں پر مشتمل تھا. اب گیسیں کہاں سے آئیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی. وہ کہتے ہیں جی انرجی کنڈینس ہوئی. انرجی کنڈینس کیسے ہو گئی؟ انرجی کہاں سے آ گئی؟ وہ نہیں مل رہا. تو ابھی بھی اتنا علم ہونے کے باوجود جو ہیونلی باڈیز ہیں یا ہیونلی آبجیکٹ ہیں یا یونیورس سے ریلیٹڈ جو نالج ہے ہمارا تقریباً ایسے ہی ہے کہ 0.00000 کچھ. مختصر یہ کہ کہکشاؤں کے تخلیق پانے سے قبل گیسوں کا دھواں موجود تھا. گیسوں کا دھواں سے مراد ہے کہ انرجی کنڈینس ہونا شروع کی. گیس کی نسبت دھواں زیادہ موزوں لفظ دکھائی دیتا ہے. قرآن پاک کی درجل آیت اس حالت پر روشنی ڈالتی ہے. اس وضاحت کے لیے لفظ دخان استعمال کیا. قرآن پاک میں لفظ دخان استعمال کیا گیا ہے جس کا مطلب دھواں ہے. پھر آسمان کی طرف قصد کیا اور وہ دھواں تھا. تو اس سے اور زمین سے فرمایا کہ دونوں حاضر ہوں، خوشی سے چاہے ناخوشی سے. دونوں نے عرض کیا کہ ہم رغبت کے ساتھ حاضر ہوئے. چاند اور سورج کی روشنی ابتدائی تہذیبوں میں یہ قیاس آرائی عام تھی کہ چاند کی روشنی اس کی اپنی روشنی ہے. لیکن موجودہ دور میں جدید سائنس کے مطابق چاند کی روشنی اپنی نہیں بلکہ یہ سورج کی منعکس روشنی ہے. یعنی کہ جو سورج کی روشنی چاند پر پڑتی ہے وہ ریفلیکٹ ہوتی ہے. اور یہ کتنی حیرت انگیز بات ہے کہ جو چیز آج سائنسی تحقیق سے ثابت ہوئی ہے وہ بات 1400 سال پہلے قرآن پاک میں بیان کر دی گئی تھی. قرآن پاک میں اس بات کو اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور ان میں چراغ رکھا، چراغ سورج اور چمکتا ہوا چاند. القرآن 25:61.